کو خدا حافظ کہہ دینے کے بعد کی پہلی رات، سائیں سائیں کرتا قبرستان، جنگلی جانوروں کی آوازیں، برف سا سرد جسم، قبر کی ٹھنڈی دیواریں، تنہائی، خاموشی، تاریکی، اپنوں سے بچھڑنے کا غم اور قبر کی وحشت۔ لیکن اس سنسان گوشے میں کچھ اور بھی ایسا تھا جو دل کو گرفت میں لینے کو تھا۔ چپکے چپکے سے چلتے ہوئے کچھ سائے قبر کو کھودنے لگے، اپنی خباثت پہ نازاں ایک عورت سے اس کے عورت ہونے کا اخراج لینے کا احساس ان کی رگوں میں مستی بن کر دوڑتا تھا۔ وہ دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، سانس اور حرکتیں قلب کب سے تھم چکی، مگر پرواہ کسے تھی؟ جسم میں کچھ لچک تو ہوگی نا، کھیلنے کے لیے انہیں بس جسم چاہیے تھا۔ بے شک وہ قبر کی مٹی میں لیٹی ہوئی عورت ہی کیوں نہ ہو۔ قبر کھودی جاتی ہے، بچی کی لاش نکالی جاتی ہے، کفن اتار کے ایک طرف رکھا جاتا ہے اور بربریت کا کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ ایک مردہ بچی کو نوچنے کا کھیل۔ برطانوی پہ نازاں طاقت کے نشے میں سرشار چند بدمست مرد اپنے آپ کو حاکم سمجھنے پر بازد تھے۔ بے لباس بچی ساکت پڑی ہے، مردہ جسم داغدار ہو رہا ہے، بے بس چاند بادلوں کی اوٹ میں منہ چھپا چکا ہے، ستارے عورت کی ذلت پر سسک رہے ہیں، آسمانوں کے اوپر سناٹا چھایا ہے اور ہوس کے پجاری ناچ رہے ہیں۔ دور، کہیں بہت دور، بچی کی روح اپنے جسم کی بے حرمتی پہ لرزتی ہوئی سوچ رہی ہے کہ اس رات میں تو رب کی وحدانیت کا اقرار لینے کے لیے فرشتے قبر میں آیا کرتے ہیں، یہ مجھے کس گناہ کی سزا ملی؟ غم سے بے حال والدین پہ رات باری ہے۔ وہ بچی جو کل تک ماں سے لپٹ کر سوتی تھی، اب شہر خاموشہ میں تن تنہا جا لیٹی ہے۔ دکھ سے نڈھال بے بس ماں باپ چہتی بیٹی کے پاس الگ صبح جا پہنچتے ہیں۔ قبر کھلی پڑی ہے اور لاش غائب ہے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ ماں باپ پہ کیا گزری ہوگی۔ ان کی لختے جگر دنیا سے رخصت ہو کے بھی محفوظ نہ رہ سکی۔ لاش زخمی حالت میں قریبی جھاڑیوں میں سے ملی۔ ظاہری ڈھانچہ قیامت گزرنے کی کہانی سناتا تھا اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اپنے الفاظ کی سنگینی سے آنکھیں چراتی تھی۔ اخبار ہاتھ میں تھامے، چہرے پر اڑتی ہوائیاں اور لرزتی آواز کے ساتھ ہماری بیٹی شکوہ کے نہ تھی، ماں آخر کیوں مرنے کے بعد بھی عورت کو اس عذاب سے کیوں گزرنا پڑتا ہے؟ آخر کیوں؟ وہ سب جو عورت کی آنکھ کا تنکا برداشت نہیں کرتے، جو ہر بے راہ روی کا ذمہ دار عورت کو ٹھہراتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ قبر میں لیٹی ہوئی اس بچی نے ایسا کیا کیا؟ ریپ کرنے والے ایک مردہ جسم کے سامنے بھی اپنے جذبات پر قابو